وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 8۔ موضوع علم و معرفت سیرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روشن چراغ۔ عزیزان انتظار، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن ایک عورت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئی اور اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے عرض کی، میری والدہ بوڑھی ہیں اور انہیں نماز کے سلسلے میں کچھ مشکل پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے آپ کے پاس اس کا حکم دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اسے اس مسئلے کا جواب بتا دیا۔ وہ دوبارہ آئیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پھر جواب بتا دیا۔ پھر تیسری بار وہ خاتون آئیں، یہاں تک کہ وہ 10 بار آئی اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہر بار اسے جواب دیا۔ آخر میں وہ شرمندہ ہو گئی اور اس نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سلام اللہ علیہا کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتی۔ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تمہارے سامنے جو مسئلہ آئے تم مجھ سے آ کر پوچھ لیا کرو۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں ایک بھاری وزن اونچائی یعنی چھت کے اوپر چڑھانے کے لیے کرایہ طے کرے اور اسے 1,00,000 دینار کرایہ ملے تو کیا یہ وزن اسے بھاری محسوس ہوگا؟ تو عزیزان انتظار، اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، مجھے ہر مسئلے کے بدلے زمین سے لے کر عرش تک موتیوں سے بھرے ہوئے خزانے سے زیادہ اجرت ملی ہے، تو پھر میں اسے اپنے اوپر کیسے بوجھ سمجھ سکتی ہوں؟ میں نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد بار یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے دن جب ہمارے شیعوں کے علماء محشور کیے جائیں گے تو اس دن ان کے علم اور بندگان خدا کی ہدایت کے راستے میں ان کی کوششوں کی تعداد کے برابر کرامت و بزرگی کے لباس ان کے زیب تن ہوں گے، تاکہ ان میں سے ایک ایک کے اوپر نور کے 10,00,000 لباس ہوں گے۔ عزیزان انتظار، اس کے بعد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، پھر ہمارے پروردگار کا منادی یہ آواز دے گا، اے آل محمد کے ان یتیموں کی کفالت کرنے والوں اور ان کے آباء کرام یعنی ان کی ائمہ سے ان کا رابطہ کٹ جانے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر اٹھانے والوں، یہ تمہارے شاگرد اور وہ یتیم ہیں جن کی تم نے کفالت کی ہے اور انہیں سرور عطا کیا ہے جس سے وہ دنیا میں علوم کی خلعتوں کے مالک بن گئے یعنی نورانی لباس کے مالک بن گئے، تو پھر ان یتیموں میں سے ہر ایک ان کی خدمت میں اتنی ہی مقدار میں ہدیے اور تحفے پیش کرے گا جتنا انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہوگا، حتیٰ کہ ان یتیموں میں ایسے عالم بھی ہوں گے جن کے پاس 1,00,000 خلعتیں یعنی نورانی لباس، انعامی لباس، اعزازی پوشاک، اللہ کی طرف سے دیا گیا اجری لباس یعنی اجر والا لباس، حتیٰ کہ ان یتیموں میں ایسے عالم بھی ہوں گے جن کے پاس 1,00,000 خلعتیں ہوں گی یعنی اعزازی پوشاک، نورانی لباس جو اللہ کی طرف سے دیے گئے لباس کے طور پر ہوں گی، اور اس طرح یہ یتیم اپنے اساتذہ کو خلعتیں، لباس، نورانی پوشاک تحفے میں پیش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یتیموں کی کفالت کرنے والے ان علماء کو مزید نورانی لباسوں سے نوازو اور پہلے سے 2 گنا زیادہ ان کو دو، چنانچہ ان کا حصہ انہیں مکمل اور پھر اس کا 2 گنا زیادہ دیا جائے گا۔
عزیزان انتظار، پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، پھر یہ علماء اپنے شاگردوں کو نورانی لباس عطا کریں گے، پھر رب کریم کا حکم آئے گا کہ انہیں مزید 2 برابر نورانی لباسوں سے، پوشاکوں سے اور تحفوں سے نوازو۔ چنانچہ ان کو نوازا جائے گا تو وہ اپنے بعد والوں کو اور بعد والے اپنے بعد والوں کو دیں گے۔ اس کے بعد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے کنیز خدا، ان نورانی لباسوں کا ایک دھاگا تار بھی ان چیزوں سے 10 لاکھ گنا بہتر ہے جن پر سورج طلوع کرتا ہے، اور ان میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ ان سب میں بھی گندیلا پن ہے۔ عزیزان انتظار، حجت الاسلام عالم زادہ نوری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص طالب علم بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی امام زمان علیہ السلام کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کا قلم، اس کی محنت، اس کی سوچ، اس کا وجود سب دین خدا کی راہ میں آ جاتا ہے۔ یہ بات صرف سننے کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علم بانٹنا عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل بھی ہے۔ عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور علم کی عظمت، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علم کی قدر اور پھیلاؤ کتنا عظیم عمل ہے، اور علم کے لیے محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ عزیزان انتظار، آج کے دور میں علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کے اپنے ہاتھ میں ایک علم کی پوری دنیا موجود ہے۔ ہم آن لائن کورس، کتابیں، ویڈیوز اور موبائل ایپس کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم تھوڑا سا بھی وقت علم کے لیے نہ نکالیں تو ہم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تقلید کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عزیزان انتظار، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نار جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھے۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، علم شاہراہ عظمت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے ملائک استغفار کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر شے اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب علم حاصل ہو جائے تو عمل کرو۔ عزیزان انتظار، امام زمان علیہ السلام کے حضور دعا ہے، التجا ہے، اے ہمارے مہربان امام علیہ السلام، اے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی امانت، جب ہم اپنی مولاتی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی دیکھتے ہیں، ان کا علم، ان کی عبادت، ان کا ایثار، ان کا درد، ان کی غیرت دین، تو ہمارے دل سوال کرتے ہیں، کیا ہم واقعی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی آپ علیہ السلام کے ظہور کے قابل بن رہے ہیں، یا ہم بھی ان لوگوں جیسے ہو رہے ہیں جنہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دل دکھایا؟ مولا، ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام چاہتے ہیں آپ کے چاہنے والے علم والے بھی ہوں، باعمل بھی ہوں، نرم دل بھی ہوں، غیرت والے بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں اور انسانیت کے خادم بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سچے منتظر وہ ہیں، یا امام زمان علیہ السلام آپ کے سچے منتظر وہ ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، دل کو بغض و حسد سے صاف رکھیں، گھر میں سچائی اور محبت پھیلائیں، دین کا علم حاصل کریں اور پھیلائیں اور عمل پیرا ہوں، کمزوروں کا سہارا بنیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف خاموش نہ رہیں۔ اور اے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان صفات سے بہت دور ہیں، لیکن امید ہے، وہ امید جو آپ علیہ السلام کی دادی سلام اللہ علیہا نے سکھائی، جو اللہ کے لیے بدلے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔
مولا ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علم سے محبت کریں گے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عفت کو اپنائیں گے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی علم کو زندہ رکھیں گے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اخلاق کو دل میں اتاریں گے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرح دین کے لیے زندگی کو وقف کر دیں گے، دین کے لیے جئیں گے، تاکہ جب آپ آئیں تو ہم وہ امت ہوں جسے آپ علیہ السلام دیکھ کر مسکرا سکیں۔ اے ہمارے امام، ہم آپ علیہ السلام سے شرمندہ ضرور ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے در سے نا امید نہیں، کیونکہ آپ رحمت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کبھی اپنے چاہنے والوں کو خالی واپس نہیں کرتی۔ مولا آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، آپ علیہ السلام ہمیں اپنا لیں، یا امام زمان علیہ السلام ہمیں اپنے لشکر و ایوان میں جگہ دے کر اپنا شیعہ بنا لیں، تاکہ ہم ظہور کی صبح کے شاہد بن سکیں۔ آقا جان، یہ کام ہم آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ایک نظر کرم مہربان امام علیہ السلام کی چاہیے۔ الہی آمین۔ وحق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک کے صدقے میں، حق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، پاک وجود مبارک امام زمان و ظہور پر نور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین یا رب العالمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج